السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان پاکستان مسلم الائنس کے چیئرمین امان اللہ خان پراچا موجود ہیں، جن کی پاکستان کی سیاست پر گہری نظر ہے۔ ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو کس طرح سمپ کریں گے، اس کو کیا دیکھ رہے ہیں، آگے کے سیناریو کیا لگ رہا ہے، اور جو حکومت جس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں، خاص طور پر مہنگائی اور دوسری چیزوں پہ بہت بری صورتحال ہے۔ تو ہم آئیے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ جس بات پہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ روشن ڈالی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری نے لوگوں کے کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ غریب آدمی متوسط طبقہ جو ہے وہ مہنگائی کے زور سے پس کے رہ گیا ہے، اور لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے یا ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ اس وقت اپنی روزی روزگار کی تلاش میں ہیں۔ غریب آدمی سے کوئی سروکار نہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ آج ملک کو جو افراتفری ہے، جو کوئٹہ کا سانحہ ہوا ہے، میرا خیال سے پاکستان کی تاریخ میں اس وقت ہزارہ برادری کے ساتھ جو ظلم و ستم اٹھائے گئے، 18 سے زیادہ لاشیں پچھلے 2 سال میں وہ اٹھا چکے ہیں، اور حکومت کی بے حسی کی وجہ سے 8-9 دن وہ لوگ سردیوں کے اندر وہ لوگ بیٹھے رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب اگر پہلے چلے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورے پاکستان میں افراتفری ہوئی، ریلوے لائنز بند ہوئی، سارے ٹریفک بند ہوئے، ملک کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، اس سے بچا جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ تو ہماری نصیب میں ہے کہ گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لوگوں کو اس وقت بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ حکومت چاہے تو اس کے پاس راستہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور سے بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت پاکستان معاشی طور پہ بالکل ٹوٹ چکا ہے، اور اس کو سنبھالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ کافی ٹائم لگے گا واپس پاکستان کو اوپر لانے کے لیے، معاشی طور پر اوپر آنے کے لیے۔ پاکستان کی جو GDP شرح تھی 2018 میں 5.54، وہ گر کے -1.4 ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ روپیہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، سب کچھ بند ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی بری اور بڑی ڈپریس کنڈیشن ہے۔ وہاں تک یہ بھی بتائیں کہ جس طرح مہنگائی اتنی تیزی سے جا رہی ہے، بے روزگاری پھیل رہی ہے، تو جو پچھلے 2.5 سے 3 سال کا خان کا پیریڈ ہے، وہ تو موٹو تو یہی لے کے آئے تھے کہ عوام کو ریلیف دیں گے، تو ریلیف کے عوام کی تو چیخیں نکل گئی۔ جی ہاں، وہی تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں خان صاحب سے کہ شاید بڑا کچھ ہو جاتا، لیکن بڑی بدقسمتی رہی کہ بالکل ہی 90 ڈگری کے ٹرن کے ساتھ بالکل ہی سب کچھ الٹا ہو کے رہ گیا۔ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سچ پر کہانی ہوتی، سچ پر بات کی جاتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کچھ فرق پڑتا۔ لیکن جو کہا گیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، 200 ارب ڈالر لے کر آئیں گے، پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک سے کی لعنت سے جان چھڑائی جائے گی، ہوا بالکل ہی اس سے اپوزٹ کہ ورلڈ بینک اور IMF FTF نے پاکستان پہ وہ پابندیاں لگائی ہیں شاید کسی دشمن ملک کے ساتھ بھی ایسا انہوں نے نہ کیا ہو۔ اور اسی طریقے سے فوراً ہماری کرنسی کے ذخائر وہ گر گئے۔ آپ کے سامنے ہے، میں کیا بار بار مہنگائی کا رونا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ایمانداری کے ساتھ نہیں ہے، جو پیچھے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سلیکشن کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کے اندر بڑی اس وقت افراتفری ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ مسائل اور مصائب کا شکار ہیں، ان کو اوپر نہیں آنے دیا گیا۔ وہ اگر متوسط آدمی اور غریب آدمی جو مسائل اور مصائب کا شکار ہے، وہ الیکٹ ہو کے آ جائے اور وہ اسمبلیوں میں بیٹھے، وہ جانتا ہے کہ ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کے اوپر بجلی کے بلوں کے تھوپے جا رہے ہیں، کس طریقے سے پانی نہیں ملتا، تو وہ مسائل حل کریں گے، کیونکہ وہ خود مسائل زدہ ہے۔ جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں، اور وہی 72 سال سے موروثی سیاست اس ملک میں گھوم رہی ہے، اور اسی طرح ان کو دوبارہ بار بار یہ کہہ کے سلیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بڑے نامی گرامی ہیں۔ ان کے اندر کیا خوبی ہیں؟ ارب پتی خرب پتی تو بائی برتھ انہوں نے کہاں سے کمایا؟ اسی سیاست سے کمایا انہوں نے۔ اس سیاست ان کے لیے خدمت نہیں ہے بلکہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب نیت ہی یہ ہے کہ کمایا جائے،
लूटा जाए, लूटो और फुटो वाली कहानी है, तो फिर आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी हम आधा मुल्क इसी चक्कर में घुमा चुके हैं। माशी नाइंसाफियों की वजह से हमारा मुल्क गया, और जब आप इस तरह की तबकाती नाइंसाफियाँ करेंगे, माशी नाइंसाफियाँ करेंगे, और आज भी आप यही कुछ कर रहे हैं जो आपने पहले किया, सबक नहीं सीखा ना हमने। लोगों में इस वक्त इतना डिफरेंस हो चुका है कि लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं, लोग गुर्दे बेच रहे हैं, जिस्म फरोशी आम हो चुकी है, कितना ज़बरदस्त टारगेट किलिंग चल रही है, हर तरफ लूट मार का बाजार गर्म है, डकैतियाँ हो रही हैं। वजह क्या है? वजह यही है बेरोजगारी, महंगाई, और ये जो झूठ की सियासत है, इससे लोग हमें निकलना होगा। इस वक्त आम आदमी को खुद इंतखाब लड़ना पड़ेगा। इनका मुकाबला करने के लिए आम आदमी मुतवस्सित तबकों को इत्तेहाद करना होगा। इन मोरासी 98.5%, 99% लोग इकट्ठे होकर इन मोरूसी सियासतदानों से, जो 1% से भी कम है, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके लिए ज़रूरी है कि आम आदमी इस वक्त इंतखाब लड़े, आए, इक़्तिदार संभाले। दरअसल मालिक ही वही है इस मुल्क का, इक़्तिदार का वारिस ही वो शख्स है जिसके माँ बाप ने वालिदैन में हिंदुस्तान के साथ अंग्रेज़ों को निकाल कर कुर्बानियाँ दी। ये कहाँ से आए जो आज बड़े बड़े लोग सियासत के अंदर बने बैठे हुए हैं? ये कहाँ थे? ये तो नहीं थे। आम आदमी और गरीब आदमी ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, उनको आपने पीछे धकेल दिया, उनको आपने माशी तौर पे इतना गरीब कर दिया कि उठने के काबिल नहीं। अब उनको चाहिए कि उसी तरीके से जिस तरह उन्होंने आज़ादी के लिए अंग्रेज से आज़ादी की जंग लड़ी थी, उनको इसी तरह से इस 1% के खिलाफ जंग लड़ना होगी, इनके खिलाफ मुतहद होना होगा, अपने आप को मुंतखब कराना होगा, और इक़्तिदार में बैठ कर, इक़्तिदार में आके, पार्लियामेंट में आके सारे मसाइल को इनकलाबी तौर पर ठीक करना। चलो, बहुत शुक्रिया अमान साहब ने इतना टाइम दिया। आपने अमान साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने सारी चीज़ों का बड़ी तफसील से गुजारा किया।